बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया है और ये एक ऐसा फ़ैसला अचानक सामने आया है कि जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि आईजी इस्लामाबाद को कोई, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी अहकामात थे, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, निगरान हुकूमत के दौर में इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा अहकामात जारी किए और किसी ने ओहदे से ना हटाया। आखिर ऐसा क्या हुआ? चूँकि ये शहबाज शरीफ के बहुत करीबी थे। अब जिनको ओहदे पे लगाया गया है वो शहबाज शरीफ के करीबी नहीं है। ऐसा क्या है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि अनोखे फ़ैसले किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, और 2 फ़ैसले किए गए हैं वफाकी हुकूमत ने। एक मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से है और एक इसी कमेटी के हवाले से है। दोनों ही अनोखे फ़ैसले हैं और लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत में अभी से मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन या ताउन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और कमेटी बनती है जो उसमें रेलेवेंट आदमी होता है उसको निकाल दिया जाता है, इरेलेवेंट आदमी को उस कमेटी में शामिल कर दिया जाता है। तो ये सारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बरक़ात है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस के 200 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की मंशियात फ़रोशों के लिए सहूलत कारी का इंकशाफ हुआ है। ये डॉन न्यूज़ ने इसके ऊपर स्टोरी की है, बहुत अहम स्टोरी है, जिसमें यह बताया गया है कि पंजाब में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकारों के मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोशों की सहूलत कारी में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत 10 अजला के 234 पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। फहरिस्त में लाहौर के 30 पुलिस मुलाजमीन मंशियात फ़रोशों के सहूलतकार हैं या मुबैना तौर पर बराह रास्त मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस हैं। पंजाब भर में 35 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस एहलकार बतौर सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल और ड्राइवर मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो टैगिंग के मुताबिक मंशियात फ़रोशों की सहूलतकारी में मुलव्वस सिर्फ 2 एहलकार जेल में तैनात हैं। उसमें कहा गया है कि पुलिस एहलकारों के मुतल्लिक़ा मंशियात फ़रोश गैंग की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल है और अब इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, 200 से ज़ायद ये पुलिस अफसरान व एहलकार हैं जिनके ख़िलाफ़ अब पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कार्रवाई की जाए। और ये हो नहीं सकता कि पुलिस किसी भी इलाके में अगर कोई जराइम होते हैं और वहाँ की पुलिस को ख़बर ना हो, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाएँ तब तक चीज़ें सामने नहीं आती और तब तक मामलात बेहतर नहीं होते। दूसरी तरफ एक अनोखा काम हुआ है और वो है आसफ़ा भुट्टो का। पहली दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं जमहूरियत का जो भुट्टो ख़ानदान है, ज़रदारी ख़ानदान, वो जमहूरियत का चैम्पियन है और बिलावल ज़रदारी की जानिब से कौम को खुशखबरी सुनाई गई है कि आसफ़ा भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। अब बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हुई? मैंने आपको बताया था कि रिटर्निंग अफसर ने इनके जो मद्दे मुकाबिल जितने भी थे लोग और इनके मद्दे मुकाबिल जितने भी उम्मीदवार थे तमाम को नाअहल करार दे दिया था। उसमें PTI के भी उम्मीदवार शामिल थे, वो चले गए। फिर ट्राइब्यूनल ने बाकियों को भी अहल करार दे दिया। अब जब बाकियों को अहल करार दिया, NA 207 है जिसमें आसफ़ा ज़रदारी ने पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में कदम रखा और वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गई और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और आसफ़ ज़रदारी भी मुबारकें दे रहे हैं और बिलावल ज़रदारी भी मुबारकें दे रहे हैं कि आज जमहूरियत ज़िंदा हो गई है, आज भुट्टो की नवासी ने जमहूरियत को ज़िंदा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे जो उम्मीदवार थे, चूँकि जो बाद में अहल भी करार दे दिए गए ट्राइब्यूनल से, वो अहल करार देने के बाद भी दस्तबरदार हो गए थे सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वहाँ पर एक आम आदमी थे, मुस्तफ़ा रिंद, आम वर्कर था PTI का मुस्तफ़ा रिंद। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो पीछे नहीं हटे थे, वो दस्तबरदार नहीं हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से ही इसके ऊपर एक आवाज़ उठा रही है कि हमारे उम्मीदवार को NA 107 नवाब शाह हल्का NA 207 से हमारे मुस्तफ़ा रिंद को पिछले 2 दिन से गायब किया हुआ है। वो ट्राइब्यूनल में गए थे, ट्राइब्यूनल में अपील मंजूर हुई, वापस आ रहे थे कि उनको गायब और लापता कर दिया गया है और वो इस वक्त तक लापता है। चूँकि वो लापता हैं और उनके कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सका, इस वजह से
ان کے وہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ لاپتہ ہونے کے بعد شاید کوئی انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہوں، جو بھی ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ جی جو ریٹرننگ آفیسر تھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر علی شیر جمالی، انہوں نے پہلے کیا کیا کہ تمام امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا۔ جب ٹرائبونل سے تمام امیدوار اہل ہوئے تو باقی دستبردار ہو گئے، ایک دستبردار نہیں ہو رہا تھا، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس کو لاپتہ کر دیا گیا، اور آج اچانک ریٹرننگ افسر نے N207 سے آصفہ بھٹو زرداری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ دوسری طرف میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ ای سی ایل سے متعلق ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ای سی ایل سے مراد آپ کے سیکیورٹی کے معاملات، جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں، کوئی مقدمات میں ملوث ہے، کوئی کسی بھی لسٹ میں شامل ہے، کسی کے خلاف کوئی ایف آئی اے کا مقدمہ ہے، کسی کے خلاف کوئی پولیس مقدمہ ہے، کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی کرمنل کیس ہے، کوئی کمپلینٹ ہے، کچھ بھی ہے، نیب کا کوئی ریفرنس ہے، تو جی اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور پھر وہ واپس نہ آئے، اور اس کے خلاف کارروائی پھر کیسے ہوگی، ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اس کو روک دیا جاتا ہے، بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس ای سی ایل کی کمیٹی میں جو کام ہے، کام ہی وزیر داخلہ کا ہے، ہمیشہ سے وزیر داخلہ اس کو ہیڈ کرتے آئے ہیں۔ وزیر داخلہ کا جو کام ہے اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اس کو ہیڈ کرنا ہے ای سی ایل سے متعلق کمیٹی کو، اور اس میں وزیر داخلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات، مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل، یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے، یہ صوبوں کے درمیان، وفاق اور صوبوں کے درمیان جتنے بھی فائنانس کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو ہوئی ہے، اس میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں وزیر خزانہ شامل ہی نہیں ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر خزانہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے اس کمیٹی میں، جو کہ اسحاق ڈار ہیں۔ وزیر خزانہ اس میں نہیں ہے۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین شہباز شریف خود ہوں گے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل میں 4 وزرائے اعلیٰ بطور ممبران شامل ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بطور رکن مشترکہ مفادات کونسل میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر جو ہے انجینئر امیر مقام مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل 21 مارچ 2024 سے وجود میں آ گئی ہے، اس کی تشکیل نو کی گئی ہے، اور اس میں اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وزیر خزانہ کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، جیسے ای سی ایل کی کمیٹی میں وزیر داخلہ شامل نہیں ہیں۔ اب یہی ہوا اسلام آباد میں شہباز شریف کے دور حکومت میں آئی جی تھے اسلام آباد کے اکبر ناصر۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے کرپشن کے اور باقی معاملات تھے، کوئی نیب کے بھی ریفرنس وغیرہ تھے ان کے خلاف، اور شہباز شریف ان کو وفاق میں لے گئے تھے، چونکہ وہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دور میں بھی عہدوں پہ رہے، تو ان کو آئی جی اسلام آباد لے کے گئے، اور انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی قانون کی خدمت کی کہ حدیں انہوں نے جو ہے وہ کراس کیں، اور انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے نبھائیں، بدقسمتی سے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے آئین اور قانون سے ہٹ کے کام کیے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ وزیر داخلہ کون بن گئے؟ محسن نقوی۔ اب آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے جب شہباز شریف کی حکومت چلی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت چلی گئی، قانون کہتا ہے کہ بھئی جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کو آپ تبدیل کریں گے نگران حکومتوں میں۔ 3 بار الیکشن کمیشن نے ہٹانے کا حکم جاری کیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کی، اوپن سماعت ہوئی، نگران حکومت نے کہا جی کہ آپ ریویو کریں اپنے فیصلے کو، الیکشن کمیشن کو ریویو کرنا پڑا۔ آئی جی اسلام آباد جن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی توہین عدالت کی کارروائیاں تھیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس تھا جس میں ایک عہدیدار کو الیکشن کمیشن نے ہٹایا تھا، تو اس کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ باقیوں کو نہیں ہٹایا تو ایک عہدیدار کو کیوں ہٹایا گیا، تو اس پر بھی آئی جی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا، اور پھر وہ جس عہدیدار کو ہٹایا جا رہا تھا اس کو واپس لے لیا، اور اس نے اپنی پٹیشن واپس لے لی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ وہاں آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے احکامات پہ بھی نہ ہٹایا گیا۔
اب کیا ہوا کہ شہباز شریف کی حکومت، اب شہباز شریف تو ان کے ساتھ کام کر چکے تھے نا، وہ تو سیٹسفائی تھے، لیکن چونکہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم لے کے آنی تھی، اس وجہ سے آئی جی اکبر ناصر کو آج تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی اکبر ناصر کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور سید علی ناصر رضوی جو نگران حکومت کے ساتھ بطور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رہے ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی صاحب، علی ناصر رضوی کو اب انہوں نے تعینات کر دیا ہے بطور آئی جی اسلام آباد، جو نگران پنجاب حکومت کے دور میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تھے، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد، اور 21 مئی 2022 سے آئی جی اسلام آباد کے عہدے پر تعینات تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اکبر ناصر کو، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ اب صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سیکرٹری داخلہ کی ایک تعیناتی ہوئی ہے اور وہ شاید شہباز شریف کی مرضی سے ہوئی ہے، پھر اس طرح سے جو آئی جی اسلام آباد ہے بس یہی ہے، تقسیم ہے آپس میں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں، آپ یہ لے لیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جن کے پاس ایکچول مینڈیٹ ہے ان مینڈیٹ کے لوگوں وہ آئیں گے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، ان کو آپ سپیس دیں گے، ان کو آپ ان کے اختیارات استعمال کرنے دیں گے، عوام کی جو اعتماد کے لوگ ہیں تو وہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔